سبيل الدموع سبيل مريح ماشاءاللہ، یہ تھے محمد ریحان خان جو اپنی تقریر جنت اس عنوان پر پیش کر رہے تھے۔ بہترین انداز کے اندر آپ نے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ مزید ترقیوں سے نوازے۔ آئیے اب اس کے بعد مصاحب نمبر 10 محمد مذکر ابن اکبر پٹیل، میں نے متعلم شعبہ حفظ، میں نے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ بھائی اپنی تقریر اسلام اور دہشت گردی اس عنوان پر پیش کریں۔ محمد مذکر اکبر پٹیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدر محترم، حاضرین مجلس، اساتذہ کرام اور صدر حکم صاحبان، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیر ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ محترم دوستو، آپ نے ریڈیو اور ٹی وی میں سنا ہوگا کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے کتنے لوگوں کو مار کے گھر لٹا دیا، کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، کتنے املاک برباد ہو گئے، اور اس سارے جراثیم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیوا کو قرار دیا جاتا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا کون ہے، دنیا کے امن و امان چین و سکون کو چھیننے والا کون ہے، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی، کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کا نام لیوا ہے؟ یاد رہے کہ یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلام کے تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و سکون کی دعوت دی ہے، اصلاح و عاشقی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل میلاپ اور غیر سوالی کی دعوت دی ہے، نصرت و آسانی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، حق طلبی اور حق ماننے سے روکا ہے، خامخواہ کی نزاعت سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگائیے۔ ضروری ہے اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی بے قراری اور بڑی ہی استابی اور بے قراری کے حالات میں اپنے لمحات گزار رہی تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی سمجھی جاتی تھی۔ ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں گھس کر خون خرابہ کرنا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، غریب نادان اور مظلوم لوگوں کو تو معاف تک نہیں کیا جاتا، شیر خوار بچے کو دیوار پر مارا جاتا، جس کی وجہ سے بچے کا بھیجا بھائی نکل آ جاتا۔ قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم ایران کی ویرانگی کسے معلوم نہیں، وقت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ غلاب کے بے دردی سے کون ناآشنا نہیں۔ لہٰذا ہر طرف فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ ایسے حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک و تاریخ ترین حالات میں اسلام کا نزول ہوتا ہے اور اس مستر و پریشان دنیا کو حقوق انسانیت کا پیغام سناتا ہے، اصلاح و عاشقی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسی کا معلوم نہیں، مسلمانوں کا اثناء سفر راستے میں کسی طرح رکا گیا۔ قرآن کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنہ و دہشت گردی کو پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں، میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنے چاہتے ہو، واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ اصل علاج ہے دہشت گردی ختم کرنے کا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور دنیا کے تمام لوگوں کو دہشت گردی سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ جو شیخ مذکر ابن اکبر پٹیل جو اپنی تقریر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ تستريح وبث الدعاء